اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد۔ ناظرین، ہم نے یہ جو حالیہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ ہے، اس سے پہلے جب مذاکرات چل رہے تھے ایران اور امریکہ کے، تو اس زمانے میں ایک سلسلہ گفتگو شروع کیا جس کا صرف ایک پروگرام ریکارڈ اور پبلش ہو سکا، اور وہ تھا اسلام کے فلسفہ سیاست پر گفتگو۔ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ بعض جاہل جو اسلام کی تعلیمات سے در حقیقت آگاہ نہیں ہیں، یا بعض وہ لوگ جو اعلی کار ہیں، بکے ہوئے قلم، تو انہوں نے اس جنگ سے پہلے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ اسلام میں حکومت کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اسلامی نظام حکمرانی کا اسلام میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی جو حکومت ہے وہ ایک غیر دینی، غیر اسلامی گویا ایک حادثہ ہے، تو اس کو جو ہے ختم ہونا چاہیے۔ ہم نے اس حوالے سے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا اس میں یہ نکتہ سب سے پہلے بیان ہوا تھا کہ فلسفہ سیاست کا یا پولیٹیکل فلسفی کا ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ حکمرانی کا حق کسی کو کیسے ملتا ہے، کیوں ملنا چاہیے، اور ہم نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں بنیادی طور پر تمام انسان، ہر فرد، سماج اور معاشرے کا ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول جو ہے وہ آپس میں ایکول ہیں، کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کسی کو کسی پر کوئی حکمرانی حاصل نہیں ہے، تو پھر کیسے کسی کو دوسروں پر حکمرانی اور حکومت کا حق حاصل ہو۔ یہاں پر ایک نکتہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر حکومت نہ ہو، اگر کسی کو کسی پر حکمرانی کا حق حاصل نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ہم نے بیان کیا تھا کہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسانی سماج باقی بھی رہے، ترقی بھی کرے، اپنے کمال کو بھی پہنچے، اور حکومت نام کی کوئی چیز بھی نہ ہو سماج میں۔ تو یہ تو صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہر انسان وہ اپنے علمی اخلاقی کمال کو پہنچا ہوا ہو اور وہ اپنی حد سے تجاوز نہ کرے، لیکن ایسا آج تک نہیں ہوا انسانی معاشروں میں، ایسا اب تک نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کبھی ہوا کوئی ایسا مدینہ فاضلہ یا یوٹوپیا اگر وہ تحقق پایا تو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں وہ امام زمان اجل اللہ فرج شریف کے ظہور پر ہوگا، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب تک انسان انسانیت کے کمال کو نہیں پہنچتے، اور وہ بھی تمام ایک سماج کے تمام افراد، آل انڈیویجولز، وہ اگر انسانیت کے کمال تک نہ پہنچیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی حد پر رک جائیں اور دوسروں کے حقوق پر، دوسروں کے حق پر، دوسروں کی پراپرٹی پر، دوسروں کی ناموس پر، دوسروں کے منصب پر شب خون نہ ماریں، ڈاکہ نہ ڈالیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بنابراین ایک ایسی اتھارٹی کا، جسے ہم ریاست کہتے ہیں، حکومت کہتے ہیں، اس کا وجود ضروری ہے جو ہر ایک کو دوسرے پر ظلم اور تجاوز سے روکے، اور اس پہ ہم نے حضرت امیر علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کیا تھا کہ لابد للناس من امیر بر او فاجر، کہ ضروری ہے لوگوں کا کوئی امیر ہو، نیک ہو یا بدکار، یا عمل فی امرۃ المؤمن و یا استمتع فی الکافر، کہ حکومت کا یہ فائدہ ہوتا ہے، امیر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی امارت میں، اس کی ریاست میں، اس کی حکومت میں مومن کو عمل کرنے کا موقع ملتا ہے اور کافر کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ اور یہ محاورہ معروف بیان کیا گیا کہ سلطان ظلوم خیر من فتنۃ تدوم، ایک ظالم حکمران
اس دائمی فتنے سے جو حکمران نہ ہونے کی صورت میں ہوتا ہے وہ بہتر ہے. اور بتایا تھا کہ ظالم حکمران اپنی پوری عمر میں اتنا ظلم نہیں کرتا. اگر فرض کریں اس کی 50 سال 60 سال 70 سال کی بھی عمر ہو تو وہ اپنی رعایا پر اتنا ظلم نہیں کرتا کہ جو اگر اسٹیٹ نہ ہو، حکومت نہ ہو، حکمرانی نہ ہو تو ایک دن میں لوگ ایک دوسرے پر جتنا ظلم کریں گے. تو پس اسلامی پرسپیکٹو میں یا اسلام کے تعلیمات کی روشنی میں حکومت کا قیام ضروری ہے. یہ بات ہم بیان کر چکے، جس کا میں نے خلاصہ جو ہے نا وہ دہرا دیا. لیکن یہ بات اور یہ بحث ہم جاری نہ رکھ سکے. بعد میں ماہ مبارک رمضان کی مصروفیات آ گئیں اور پھر رمضان المبارک میں ایران پر حملہ ہو گیا ظالمانہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، اور پھر ہر شخص ذہنی طور پہ بکھرا، اور ایک اخبار کا اور نیوز کا ایسا بازار گرم ہوا کہ ویوز سننے کے لیے نہ کوئی آمادہ تھا اور نہ کوئی ویوز بیان کرنے کا حوصلہ و ہمت رکھتا تھا. لیکن برصورت یہ جتنی نیوز ہوتی ہیں ان کے پیچھے ویوز کار فرما ہوتے ہیں اور وہ بنیادی عامل ہوتے ہیں. وہ ویوز بناتے ہیں، وہ خبریں بناتے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی فلسفہ سیاست حاکم ہے جو اس جنگ کا موجب ہے، اور کہیں کوئی اور فلسفہ سیاست موجود ہے جو اس مقاومت کا، جو استقامت کا موجب ہے. تو عقل مندوں کا طریقہ صرف نیوز کو سننا نہیں ہوتا، بلکہ وہ در حقیقت کن میں جاتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں، ان ویوز کو کنگھالتے ہیں، ان میں حق و باطل کو پہچانتے ہیں کہ جو ویوز نیوز ساز ہوتے ہیں، خبریں بناتے ہیں، وہ نظریات جو اخبار بناتے ہیں، جن کی بنیاد پر حوادث پیش آتے ہیں، انسانی المیے پیش آتے ہیں، جنگیں پیش آتی ہیں. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم اسلام کے جو پولیٹیکل فلسفی ہے اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے جو یورپ کی اور نن مسلمز کے ہاں پولیٹیکل فلسفی ہے اس پہ ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں تاکہ ایک تطبیقی جائزہ لیا جا سکے. اسلام کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے اس میں کتنی اسٹرینگتھ ہے، وہ کتنی غنی اور رچ ہے. اس کو ہم تبھی جان سکتے ہیں کہ جب ہماری ایک نگاہ غیر مسلم یا نن مسلم اور بالخصوص یورپ کے فلسفہ سیاست پر ہو. آپ جانتے ہیں کہ قدیم جو روم تھا اس میں کئی سو سال قبل از مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد سے بھی پہلے جو وہاں کے فلسفی تھے انہوں نے سیاست پر اور فلسفہ سیاست پر سوچنا شروع کر دیا تھا. تو ہم ایک جائزہ تاریخ فلسفہ سیاست کا لیں گے، لیکن اگر ہم بات کو حکومت کی اورینٹیشن پر، ریاست کے مدار اور محور پر اگر ہم بات کرنا چاہیں تو ہم ایک جملہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی تاریخ مدون ہے پولیٹیکل فلسفی کی، فلسفہ سیاست کی، اور یہ کہ حکومت کیوں قائم ہو، کون قائم کرے، کیا لاجک اور جسٹیفیکیشن ہے کسی شخص کے دوسرے ہم نو اور اپنے جیسے بنی نوع بشر پر حکمرانی کی، اس کا جواز کہاں سے آتا ہے. تو اس پہ جتنی مدون ہمارے پاس تاریخ ہے پولیٹیکل فلسفی کی، اس میں ہمیں نہیں ملتا کہ کوئی ایسا فکری فلسفی سیاسی مکتب ہو، اسکول آف تھاٹ ہو کہ جس نے حکومت کو نہ مانا ہو، جس نے حکومت کے قیام کا انکار کیا ہو، جس نے یہ کہا ہو کہ انسانی سوسائٹی میں اسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے مگر دو مکتب ایسے ہیں، اور اتفاقاً یہ دونوں مکتب 19ویں صدی کے مکتب ہیں. یعنی وہ ہمارے ایج کے مکتب، گویا ہمارے قریب کی ایجز کے یہ مکاتب، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ سماج میں، انسانی سماج میں، ہیومن سوسائٹی میں اسٹیٹ یا حکومت یا ریاست نہیں ہونی چاہیے.
نہ ریاست ہونی چاہیے اور نہ ہی انڈیویجولز کا کوئی ریاست کی بابت حکومت کے مقابلے میں یا حکومت کے سامنے کوئی سیاسی فریضہ یا پولیٹیکل اوبلیگیشن ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دو مکتب، تو آج ہم ان دو مکاتب میں سے پہلے مکتب پر گفتگو کریں گے کہ وہ مکتب جو یہ کہتا ہے کہ انسانی سماج میں حکومت نہیں ہونی چاہیے، باوجود ان ملاحظات کے جو ہم نے ابتدا میں بیان کیے کہ اگر حکومت نہ ہو تو کیا ہوگا، انسانی سماج کا کیا حشر نشر ہوگا۔ اس کے باوجود دو مکتب ہم دیکھتے ہیں، ایک کمیونزم کا مکتب اور دوسرا انارکزم کا مکتب۔ تو ان دو مکاتب نے یہ کہا کہ ہیومن سوسائٹی میں اسٹیٹ کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کمیونزم کو لیتے ہیں، 19ویں صدی میں روسی مفکرین کارل مارکس، جن کی جو ایج ہے وہ 1818 سے 1883 تک بیان ہوئی ہے، اور فریڈرک اینگلز کے یہ بھی 1820 سے 1895 اس کا دور حیات ہے۔ یہ دونوں آپس میں گویا رفیق تھے اور کمیونسٹ پارٹی کے دونوں رہنما، اور ان کی ایک مشترکہ تالیف ہے مینیفیسٹو آف کمیونسٹ پارٹی، جو سن 1848 میں یہ تالیف منظر عام پر آئی۔ یہ ان کی در حقیقت ایک فکری فلسفی تالیف ہے، اور ایک جو ان کی پارٹی تھی اس کا منشور کہیں، اس کا لاہ عمل اس میں انہوں نے لکھا، اور اس تالیف میں انہوں نے انسانی سماج میں ریاست کا انکار کیا کہ ریاست انسانی سماج میں نہیں ہونی چاہیے، ریاست مضر ہے، ریاست ایول ہے، ریاست برائی ہے، اس کو انسانی سوسائٹی میں نہیں ہونا چاہیے، اور کسی شخص کا یا انڈیویجولز کا کسی ریاست کے مقابلے میں اطاعت کا، فرمان برداری کا کوئی سیاسی فریضہ یا پولیٹیکل اوبلیگیشن نہیں ہے۔ در حقیقت مارکسزم، جس کے بانی مارکس اور اینگلز تھے، یہ بنیادی طور پر ایک کہتے ہیں کہ اکانومکس اورینٹڈ سوشو پولیٹیکل نظریہ تھا، یا ایک ایسا مکتب تھا جو معیشت مدار تھا۔ اس کا بنیادی کنسرن لوگوں کی، معاشرے کے لوگوں کی معیشت تھی، فقر و فاقے کا، اور جو مالی وسائل ہیں، ثروت کا جو کہیں کہ ان کی نظر میں غیر منصفانہ تقسیم تھی، اس کو ایلیمینیٹ کرنا تھا۔ اور ان کا بنیادی ہدف یہ تھا کہ جو انسانی سماج پر معاشی نظام حاکم ہے اس کو نئے سرے سے سیٹل کیا جائے۔ لیکن انہوں نے اپنی جو معاشی ان کی ریفارمز تھیں ان کے لیے ایک سیاسی نظریے کی پناہ لی، یا ایک پولیٹیکل فلسفی کی پناہ لی، اور اس کو سیاست سے جوڑا کچھ اس طرح کہ ان کی نظر میں سماج میں، انسانی معاشرے میں کسی کی کوئی نجی ملکیت نہیں ہونی چاہیے۔ انڈیویجولز انڈیویجولی کسی پراپرٹی کے مالک نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ایک ان کا وہ تھا اصل جو ہے مطلب یا کلیم۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ طبقاتی تقسیم کے مخالف تھے۔ یہ کہتے تھے کہ طبقات نہیں ہونے چاہیے معاشرے میں، بالخصوص ان کی جاگیرداری کے خلاف، فیوڈلزم کے خلاف، اور سرمایہ داری یا کیپٹلزم کے خلاف گویا ایک جنگ تھی۔ کیوں ایک سماج میں ایک طبقہ، وہ جو ہے اعلیٰ نسل کے لوگوں کا ہو، وہ جو ہے سیاست دانوں کا ہو، وہ آقاؤں کا ہو، ایک غلاموں کا ہو؟ بنیادی طور پر یہ بات دلکش تھی، دل فریب تھی، اور ایک حد تک انسانی مساوات کو اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے یہ بات ایک دعوے کی حد تک ٹھیک تھی۔ لہٰذا کیوں جاگیردار، ایک بندے کے پاس مکان کی جگہ نہیں ہے اور ایک پاس جو ہے ہزاروں کنال وہ رقبہ ہے، سنبھال نہیں سکتا، تو یہ جاگیرداری کے خلاف، اس طرح سے سرمایہ داری کے خلاف ان کا ایک گویا
قیام تھا، لیکن چونکہ یہ جاگیرداری کو، طبقاتی نظام کو، نجی ملکیت کو، اس کو نہیں مٹا سکتے تھے جب تک کہ ان کے پاس پاور نہ ہو، تو یہاں انہوں نے ایک انقلابی آمریت کا، ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹریٹ، انقلابی آمریت کا ایک نظریہ دیا کہ وقتی طور پر ایک حکومت ہونی چاہیے، آمریت ہونی چاہیے، لیکن یہ آمریت کس کے لیے؟ چونکہ ظاہر ہے ان کو یہی نظر آتا تھا کہ ایک آمر حکمران ہی جاگیرداری کا خاتمہ کر سکتا ہے، ورنہ جاگیردار اگر خود حکمران ہوں تو وہ کب جاگیرداری کا خاتمہ کرتے ہیں؟ وہ تو جاگیریں آپس میں بانٹتے ہیں۔ سرمایہ دار کے پاس سرمایہ ہے، جب وہ اپنے سرمایہ کی بنیاد پر نوکروں کو، امپلائیز کا استحصال کر رہا ہے، تو کب چاہے گا کہ یہ سرمایہ جو ہے ملازمین کے طبقے میں شفٹ ہو جائے؟ وہ نہیں چاہے گا۔ تو حکومت اگر جاگیردار کر رہا ہوگا، حکومت اگر سرمایہ دار کر رہا ہوگا، تو وہ تو اپنے ہی مفادات کا تحفظ کرے گا۔ لہٰذا ایک آمر کو آنا چاہیے، اور یہ آمر آ کر سرمایہ داری کی بیخ کنی کرے، یہ آمر آ کر جاگیرداری کی بیخ کنی کرے، اور جب یہ سرمایہ داری اور جاگیرداری کی بیخ کنی ہو جائے تو پھر یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ جو اسٹیٹ ہے، اس کو ایک سوشل نظام میں ڈھل جانا چاہیے۔ ڈکٹیٹرشپ ہٹ جائے، حکومت ختم ہو جائے، نجی ملکیت کا نظام ختم ہو جائے، معاشرے کے تمام افراد اپنی استعداد کے مطابق کام کریں، لیکن سب کی جو اثاثے ہیں وہ قومی ملکیت میں ہوں، اور ہر شخص کو اس کی محنت کے مطابق اور اس کی ضرورت کے مطابق جو ہے اس کو صلہ ملنا چاہیے۔ تو یہاں پہ سوشیلزم جو ہے وہ اس کا گویا غلبہ ہو جاتا ہے، ڈکٹیٹرشپ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد سوشلزم کا آخری جو مرحلہ ہے وہ کیمونزم، جس میں حکومت نہیں ہے۔ تو کیمونزم در حقیقت وہ فلسفی مکتب تھا، فلسفیکل اسکول آف تھاٹ تھا، کہ جس کا حرف اول و آخر یہ تھا کہ تمام پیداواری ذرائع یا پروڈکشن کے جو سورسز ہیں ان کو سوشلائز ہونا چاہیے، اور یہ تبھی سوشلائز ہو سکتے ہیں جب سماج میں کوئی جاگیردار نہ ہو، کوئی برتر طبقہ نہ ہو، کوئی لوور طبقہ نہ ہو، اور طبقاتی مفادات جب ختم ہو جائیں گے، سب برابر ہو جائیں گے، تو ان کے نزدیک مادی قلت سماج میں اور معاشرے میں ختم ہو جائے گی۔ آپ کے پاس جو مادی سورسز ہیں زندگی گزارنے کے، وہ دستیاب ہوں گے، عام دستیاب ہوں گے، اور لوگ آسودہ زندگی اور ویلفیئر میں ہوں گے۔ اور جب ایسا ہوگا، ہر شخص اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو وہ پھر دوسروں کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا، وہ دوسروں کے مال کی چوری نہیں کرے گا، وہ کسی کے دوسرے کے حق پر، جب اس کا ہے ہی پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کو سب کچھ مل رہا ہے، اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو یوں ایک ایسا سماج قائم ہو جائے گا کہ جس میں تجاوز نہیں ہوگا۔ جب ایک دوسرے کے حقوق پر، ایک دوسرے کے اثاثوں پر، ایک دوسرے کے مال پر تجاوز نہیں ہوگا، تو آپ کو کسی اسٹیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ جو جبر کے ذریعے ہر شخص کو اس کی حد پر رکھے اور باقی رکھے۔ لہٰذا کیمونزم کا الٹیمیٹ ڈیسٹنی کہیں یا منزل مقصود یہ تھی کہ نو اسٹیٹ، نو ڈکٹیٹرشپ، نو کلاس رول۔ تو یہ کیمونزم، جس نے کہا کہ نو اسٹیٹ، یہ ایک مکتب تاریخ فلسفہ سیاست میں یا پولیٹیکل فلسفی کی ہسٹری میں یہ ایک مکتب آیا، اور ایک عرصہ تک اس نے بڑی اپنی دھوم مچائی، لیکن یہ مکتب بھی چونکہ اس کی بنیاد وہ ریشنل جو ہے
ان فاؤنڈیشنز پر نہیں تھی، ریلیجس فاؤنڈیشنز پر نہیں تھی، دین حق سے یہ دور تھا، اس کی بنیاد میں نہ کہیں توحید تھی، نہ کہیں قیامت تھی، نہ کہیں انسان بحیثیت انڈیویجول اس کے حقوق کا احترام تھا، تو یہ نظام اور کمیونزم جو ہے تاریخ کے کوڑے دان میں چلا گیا، اور اس کی جو بنیادی ترین پرابلم تھی وہ یہی کہ یہ نجی ملکیت کی نفی کرتا تھا، اور کلیکٹیو آنرشپ کا اس کا بیانیہ اس کو لے ڈوبا کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے جیسا کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فضل اللہ بعضهم علی بعض، خداوند تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ سب انسان اپنے مالی سٹیٹس میں برابر نہیں ہیں، اپنے ہنر میں برابر نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ سماج نام ہی اس بات کا ہے کہ اے محتاج ہو بی کا، بی محتاج ہو اے کا، اے محتاج ہو سی کا، سی محتاج ہو بی کا، بی محتاج ہو ڈی کا۔ اگر انسان بنی نوع انسان بشر افراد انڈیویجولز ایک دوسرے کے محتاج نہ ہوں تو سماج کی پھر کیا ضرورت؟ یہ تو بکھرے ہوئے پرندے ہوں گے۔ انسانی سماج اس وقت تشکیل پاتا ہے جب کارخانے دار کسان کا محتاج ہے، کسان کارخانے دار کا محتاج ہے، درزی کارخانے دار کا محتاج ہے، ایک شخص جس نے اپنے تن اور بدن کو ڈھانپنا ہے وہ درزی کا محتاج ہے، ایک شخص جو ہے وہ بڑھائی کا محتاج ہے، بڑھائی جو ہے وہ کسان کا محتاج ہے، کسان تاجر کا محتاج ہے، تاجر کسی اور کا محتاج ہے۔ تو جب تک یہ احتیاج نہ ہو، اور یہ احتیاج تب آتی ہے کہ جب لوگ ایک ہی سٹیٹس میں غنی نہ ہوں بلکہ ایک دوسرے کے محتاج ہو، تب سماج قائم ہوتا ہے، تب صنعت وجود میں آتی ہے، تب زراعت وجود میں آتی ہے، تب کلچر اور سویلائزیشن وجود میں آتی ہے۔ تو کمیونزم جو ہر فرد کو غنی دیکھنا چاہتی تھی، اس کی بنیادی مشکل یہی تھی کہ جو اس کو لے ڈوبی، اور اس نے نجی جو ملکیت تھا اس کا انکار کیا، اور اس نے جو سٹیٹ کا انکار کیا کہ نو سٹیٹ۔ تو جب نو سٹیٹ، پہلی بات تو یہ کلیم خود کمیونزم کی تاریخ میں کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ کوئی کمیونسٹ سوسائٹی پولیٹیکل فلسفی کی تاریخ میں اور کمیونزم کی تاریخ میں ایسی وجود میں نہ آئی جہاں سٹیٹ نہ ہو۔ اور ہم نے جیسا کہ مقدمے میں کہا، ایسی سوسائٹی یا ایسا مدینہ فاضلہ یا یوٹوپیا، وہ اس کی ایک تصویر صرف ہمارے پاس ہے جو عصر ظہور کی تصویر ہے، اور وہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ نو سٹیٹ، وہاں بھی حکمرانی بہر صورت باقی ہے، لیکن انسان اپنے تکامل میں وہاں پہنچتا ہے کہ بہرحال شرق عالم سے ایک خاتون زیورات میں لدی ہوئی غرب عالم تک پہنچتی ہے تو کوئی اس کے در پہ نہیں ہوتا۔ لیکن کمیونزم ایسا سماج کبھی قائم نہ کر سکا، اور یہی ہوا کہ کمیونزم ٹوٹ گیا۔ کمیونزم کی فلسفی پر جو سٹیٹس قائم تھی ان کے، اور سوویت یونین جو تھی اس کے حصے بکھرے ہو گئے، اور اس کے بارے میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ پیشین گوئی جو 1989 میں آپ نے جو خط لکھا گورباچوف کے نام اور ایک وفد بھیجا، اس خط میں امام خمینی نے یہ لکھا تھا کہ گورباچوف صاحب، یہ سب پر واضح ہو چکا ہے کہ کمیونزم اب دنیا کی سیاسی تاریخ کے عجائب خانوں میں پایا جائے گا، کیونکہ مارکسزم انسانیت کی اصل ضرورتوں کا احاطہ نہیں کرتا۔ آپ سچائی کا سامنا کریں، آپ کے ملک کا اصل مسئلہ زمین، معیشت یا آزادی نہیں بلکہ خدا پر ایمان کی کمی ہے۔ اور آگے چل کر آپ نے لکھا کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کریں۔ اسلام کی اعلیٰ آفاقی اقدار تمام اقوام کے سکون اور نجات کا باعث بن سکتی ہیں، اور انسانیت کے بنیادی مسائل حل کر سکتی ہیں۔
کمیونزم کی دوسری مشکل نجی ملکیت کے خاتمے کے بعد اور نو اسٹیٹ کا جو ہے کلیم کرنے کے بعد در حقیقت یہ تھی کہ اگر آپ سماج کو بغیر اسٹیٹ کے قائم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر کون ایک انسان کو اپنی حد پر کھڑا کرے کہ انسان اپنی حد سے تجاوز نہ کرے، دوسروں کے مال پر ڈاکہ نہ ڈالے۔ تو یہاں کمیونزم نے جو ایک نظام دیا متبادل کے طور پر، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اخلاقی نظام تھا یا ایتھکس اور موریلٹی تھی، جس کو کمیونزم کی موریلٹی کہا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اخلاقیات کے نظام کو، مختلف جو نظام اور سکولز آف تھاٹس ہیں ان کو دیکھیں تو اس میں یہ کمزور ترین اوریجن جو ہے ایتھکس کا وہ یہی تھا، اور یہ بھونڈی ترین ایک لاجک تھی، اور جو کوئی گارنٹی فراہم نہیں کرتی تھی۔ اور اس پہ اگر آپ مزید انفارمیشن لینا چاہیں تو ہم نے ایک کتاب اسلام اور اخلاقی اقدار کے نام سے تالیف کی ہوئی ہے، جس میں مختلف جو اخلاقی مکتب عمدہ اخلاقیات کی تاریخ میں آئے ان کو بیان کیا گیا، ان پہ تبصرہ کیا گیا ہے۔ ہم نے یہاں پہ صرف ایک اشارہ کر دیا ہے، اور ایک تفصیلی بحث ہے جس کو آپ فالو کر سکتے ہیں۔ لیکن بہر صورت اسلام کا جو نظام تھا اخلاقیات کا، اسلام کا جو نظام ہے سیاست کا، اسلام کا جو فلسفہ ہے سیاست کا، اس کے مقابلے میں باقی جو پولیٹیکل فلسفیز ہیں یا سکولز آف تھاٹس ہیں ان کا بھی ہم جائزہ لیں گے، اور بالخصوص جب کمیونزم کو ہم اسلام کے پولیٹیکل فلسفی کے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں اس کی جو پولیٹکس میں سکول آف تھاٹ ہے یا تھیوری ہے وہ بھی انتہائی سست نظر آتی ہے، اور یہ جو ایک الٹرنیٹو سوشل ارینجمنٹس کے طور پر ایک ایتھکس کی تھیوری دیتا ہے وہ بھی اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو بنابراین پولیٹیکل فلسفی میں ایک مکتب دو میں سے وہ کمیونزم کا، اور یہ جو مکتب نو اسٹیٹ کا دعوے دار تھا اس نے اپنی ہسٹری میں کبھی بھی اسٹیٹ کے بغیر، نو اسٹیٹ کی اسٹیٹ میں کوئی سوسائٹی قائم نہ کی، نہ کر سکا، بلکہ وہ ریاستیں جن کا نظام کمیونزم کی اساس پر تھا، جن کی یونٹی اور یونین کمیونزم کے نظام پر اور فلسفے پر تھی، وہ تاریخ نے دیکھا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ تو اس کے بعد دوسرا جو مکتب ہے وہ انارکزم کا ہے، تو ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کو انارکزم سے متعارف کروائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔